اب انشاءاللہ تعالی حضرت مفتی صاحب کی چند باتوں سے ہم ان کی قیمتی نصیحات سے استفادہ حاصل کریں گے اور آپ کی دعا پہ ہی اس مجلس کا اختتام ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسم کی نزاکت کی وجہ سے تھوڑی سی پروگرام شروع ہونے میں تاخیر ہوئی، لیکن الحمدللہ آپ حضرات جمع ہوئے ہیں، اور اب یہ وقت بیان کا بالکل نہیں ہے، لیکن پھر بھی فیضان بھائی کا حکم ہوا ہے کہ چند باتیں بطور نصیحت کی کہہ دی جائیں، اور نصیحت کیا بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ ان باتوں کا جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالی لمبی بات نہیں ہوگی، مشکل سے 5 سے 7 منٹ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور یہود مذہب میں اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ ہم ایسا کریں کہ اونٹ کا گوشت نہ کھائیں تاکہ اپنے مذہب یعنی جو پرانا مذہب تھا عیسائی یہودیت پر بھی عمل ہو جائے، اور مسلمانوں کے لیے کھانا کوئی ضروری تو ہے نہیں۔ ہم میں آپ میں بہت تھے، شاید کسی نے زندگی میں نہ کھایا ہو، لیکن کوئی گناہ تو پڑے گا نہیں، کیونکہ کوئی کھانا ضروری نہیں ہے، لیکن اس لیے نہ کھانا ہے کہ کسی مذہب میں حرام ہے، یہ جرم ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں آیت نازل ہوئی کہ پورا کا پورا اسلام کے اندر داخل ہو، یعنی تمہارا ظاہر، تمہارا باطن، تمہارا لباس، تمہارا دل، اسی طریقے سے پورے داخل ہونے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ تم عقائد کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے پورا کا پورا دین کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب اس تعلق سے ہمیں معاملات سیکھنے کی ضرورت ہے، عقائد اور اسی طرح معاشرت، اخلاق، یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، تبھی تو ہم اسے اپنا کر کے وہ اپنے اندر داخل کریں گے۔ تو اسلام ہمارے ظاہر میں بھی ہونا چاہیے، ہمارے باطن میں بھی، دل میں بھی، جسم میں، لباس میں، ہر اعتبار سے ہمیں اسلام میں داخل ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں اس کی نزاکت کہہ لیجئے یا یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو سمجھنا بھی آسان ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کی منظر کشی کے اعتبار سے بھی یہ بڑی اہم بات ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل بہت سارے لوگ دیوالی میں دیوالی منا لیتے ہیں، ہولی میں ہولی منا لیتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم سیکولر ہیں، یا یہ کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی دل جوئی ہو جائے گی۔ ایسے ہی حالات اور ایسے ہی وقت کے لیے یہ آیات گویا نازل ہوئی ہیں کہ تم اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، ویسے تم غیر مسلموں کے ساتھ خوب اخوت کا، ہمدردی کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ کاروبار، شریعت نے کچھ منع نہیں کیا، لیکن اس طرح کے اپنے مذہب سے انسان دور ہونے لگے، اپنی تہذیب کو چھوڑنے لگے، اسلام نے اس کو برداشت نہیں کیا۔ سننے میں یہاں تک آیا کہ ابھی جو مندر کا افتتاح ہوا، بعد مسلمانوں نے وہاں بھی شرکت کی، اب انہیں ضمیر فروش کہیے، ایمان فروش کہیے، تو یہ سب چیزیں اسلام میں نہیں چلیں گی۔ اسلام یہ واحد مذہب ہے جہاں آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلتا، پورا کا پورا آدمی کو آنا پڑے گا۔ باقی دوسرے مذاہب میں صرف نام کا مذہب ہوتا ہے، ہندوازم ہے، ساؤتھ کا مذہب کچھ اور ہے، ہندوازم نارتھ کا کچھ اور ہے، وہاں رام کو جلاتے ہیں یا راون کو جلاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ سب ہندو ہیں، تو وہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اسلام میں اگر ایک عقیدہ بھی کوئی نہ مانے تو وہ کافر ہو جائے گا، مومن نہیں رہے گا وہ۔ اس تعلق سے ہمیں عقیدوں کو سیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ آج کی اس دور میں ہر گھر میں عقیدے کی کتاب بھی پڑھی جانا چاہیے، روزانہ ایک عقیدہ پڑھیے کہ اسلام کا عقیدہ کیا ہے۔ بہت سارے عقیدے ہیں جن میں موٹے موٹے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ ہم ایمان لے اللہ پر، اس کے رسول پر، کتابوں پر، آخرت پر، قضاء و قدر پر، قسمت پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، یہ موٹے موٹے عقیدے۔ اسی طرح خاتم النبیین پر بہت سے عقیدے۔ تو ہر گھر میں بچے اور بڑوں کو ان عقیدوں کا جاننا ضروری ہے، اور اس کے لیے سب سے بہتر شکل یہ ہے کہ 1 سے 2 منٹ بھی شاید نہ لگے، کھانے کے وقت یا کسی بھی وقت میں ہے، آپ ان عقیدوں کا تکرار کر لیں۔ اس وقت ایک فتنہ شکیلیت پھیل رہا ہے، بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی اس میں، اسٹوڈنٹ بھی اور دیندار ٹائپ کے لوگ بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں، حالانکہ وہ بھی اسلام سے خارج ہیں۔
قادیانیت، اور ہوتا یہ ہے کہ شروع میں تو آپ کسی کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، لیکن جب ایک بندہ ادھر چھلانگ لگا گیا، کود گیا، تو پھر اسے واپس لانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن وہ شاید اپنے عقیدے سے توبہ نہ کرے۔ تو آج کی اس دور میں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں، مسجدوں میں عقیدوں کا ذکر کریں۔ مسجدوں میں جو کتاب ہوتی وہاں پر بھی ایک عقیدہ 1 منٹ میں بیان ہو جائے گا، ان عقیدوں کو ذکر کریں اور اس کی اہمیت بتائیں کہ ان عقیدوں میں سے انکار تو دور کی بات ہے، اگر شبہ بھی پیدا ہو گیا، شک بھی پیدا ہو گیا، تو آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اگر کسی کو شبہ بھی ہو گیا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اس لیے عقیدوں کی تعلیم، عقیدوں کا سیکھنا اس وقت بہت ضروری ہے۔ آخری بات یہ آپ سے کہ یہ جو مکاتب چھوٹے چھوٹے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ ریڑھ کی ہڈی، یا یوں کہہ لیے کہ ہمارے اسلام کے بقا کے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، دین اسلام کے باقی رکھنے کے لیے یہ مکتب ہی ذمہ دار ہے۔ آپ اسکولوں میں بچوں کو بھیجتے ہیں، ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ممکن نہیں ہے کہ آپ نہ بھیجیں، بہرحال آپ کو پڑھانا ہے، آپ ملک میں رہ رہے ہیں، آپ کو پڑھانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، سب کچھ بنانا ہے۔ وہاں کیا کچھ ہوتا ہے اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی چیزیں امیجز کے ذریعے سمجھائی جا رہی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہمارا بچہ اسلام سے بیزار ہوتا ہے، دوسرے مذہب سے قریب ہو جاتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، خالی تختی ہوتی ہے، اس کی ذہن خالی ہوتا ہے، جیسا نقش بنا وہ بن جائے گا، وہ آپ سے کچھ نہیں کہے گا، لیکن وہ دھیرے دھیرے اسلام سے بیزار ہو جائے گا۔ میں نے کئی جگہ اس کی مثال دی، مثال کے طور پر کوئی بت خانہ ہے، کوئی چرچ ہے، کوئی اور کسی کا عبادت خانہ ہے، وہاں کچھ مسلم عورتوں کو نقاب اوڑھ کر کے بٹھا دیا گیا، کچھ بوڑھے لوگوں کو بٹھا دیا گیا۔ اب اندر سے وہاں ایک شخص نکلتا ہے ان کا پوجا پاٹ کر کے، اور وہ سب کو بھیک دیتے جاتا ہے۔ اب یہ جب ہمارا چھوٹا سا بچہ دیکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یار مسلمان عورتیں نقاب اوڑھتی ہیں، بھیک مانگتی ہیں، ذلیل ہوتی ہیں، حقیر ہوتی ہیں، اور یہ دیکھیے مسلمان مرد بیٹھے، تو اندر اندر وہ اسلام سے بیزار ہوتا ہے کہ مسلمان بڑے گندے ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، چھوٹے ایسے ہوتے ہیں ویسے، اور یہ دیکھو یہ جو چرچ ہے یا یہ فلاں مذہب کی عبادت گاہ ہے، اس سے یہ بندہ نکلا ہے، جس کا مطلب وہ مالدار ہوتے ہیں، صاف ستھرے ہوتے ہیں، وہ دینے والے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ میں پین ہو، قلم ہو، تو آپ اس کے برعکس تصویر بنا دیں گے کہ مسجد کے باہر کچھ اس طرح لوگوں کو بیٹھال دیں گے، گندے سندے لوگوں کو، اور وہاں سے آپ نماز پڑھ کے نکلیں گے تو وہ آپ بھیک دیتے جائیں گے۔ اب جب ہمارا بچہ دیکھے گا تو اس کا سینہ چوڑا ہوگا کہ ارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ سمجھا نہیں سکتے، بس وہ دیکھ کر کے اس کے ذہن میں اسلام کی طرف سے تھوڑی سی دوری آ جاتی ہے، ہو سکتا ہے آپ سے کچھ کہے بھی نہ۔ ان حالات میں ہم ان بچوں کی حفاظت کیسے کریں؟ اسکول میں کیا پڑھایا جا رہا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، کیا سمجھایا گیا، لکھا کچھ ہے، پڑھایا کچھ جا رہا ہے، کیا ذہن سازی کی گئی ہے، عورتیں بھی سن لیں، مرد بھی سن لیں، تو کچھ پتہ نہیں بچہ، لیکن دھیرے دھیرے بچہ پڑھ رہا ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہائی اسکول ہو رہا ہے، انٹر ہو رہا ہے، یہ ہو رہا وہ ہو رہا، وہ دھیرے دھیرے وہ اسلام سے اس کی گویا وہ اس کی ڈور کٹ رہی ہے، اور اسلام سے وہ دھیرے دھیرے بیزار ہو رہا ہے۔ ایسے وقت میں یہ مدرسے اور گھر کی جو ہماری مائیں بہنیں، والدین ہیں، ان کی یہ تربیت، ایک لفظ بڑا اچھا سا ہے، یہ اینٹی وائرس کا کام کرتا ہے۔ جس طریقے سے آپ لیپ ٹاپ میں یا اپنے کمپیوٹر میں اینٹی وائرس ڈال دیتے ہیں، اسی طریقے سے یہ مکتب، یہ اینٹی وائرس، والدین کی تربیت یا گھریلو نصیحت، یہ اینٹی وائرس ہے۔ بچہ جو کچھ بھی سیکھ کر کے آئے گا، آپ نے وہ وائرس ڈالا، وہ سب ختم ہو کر کے اس کے اندر اسلام کی آپ محبت بٹھا دیں۔ یہ کل خلاصہ، اس میں یہ مکاتب بڑا کردار ادا کر رہے ہیں۔ بہت سے مکاتب ایسے الحمدللہ جو خود کفیل ہیں، لیکن کہیں کہیں پر بات تھوڑا سا شاید 1-2 منٹ زیادہ بڑھ جائے، کہیں کہیں پر ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ مکاتب میں جو پڑھانے والے ان کی تنخواہیں نہیں نکلتی، بہت سے ایسے ایریے ہیں، وہاں بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم، اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم وہاں پر کم سے کم ایک مدرس کی تنخواہ دیں، اور یہ اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ روس میں مدرسے کیسے ختم ہوئے؟ روس میں جب انقلاب آیا اور اسلام کا نظام ختم ہوا، جس ایریے میں، پورے روس میں نہیں تھا لیکن جہاں جہاں اسلام کا نظریہ تھا، وہاں کچھ ایسے پری پلان لوگ پیدا کیے گئے جنہوں نے یہ کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ آپ مدرسہ تو کھولیے لیکن بچوں کے لیے کچن کا نظام مت بنائیے، گھر میں کھانا لگا دیجیے۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے بھائی، بچوں کا ٹفن آنے لگا۔ اور کچھ لوگ متعین ہو گئے کہ بھائی یہ مدرسے میں، متعین طور پر کہ بھائی مدرسے میں یہ دے دیا کریں گے کچھ پیسہ۔ بعد میں وہ لوگ مالداروں کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کیوں دیتے ہیں، علماء کو آپ کے پاس آنا چاہیے، یہ کون سی بات ہے کہ آپ پیسہ بھی دیں، ان کے پاس بھی آپ جائیں۔ ادھر علماء کے پاس گئے اور یہ کہا کہ صاحب آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، آپ حافظ عالم، آپ کی شایع نشان ہے کہ آپ مالداروں کے پاس جائیں۔
اور ان سے چندہ لیں، ان کی غرض ہوگی تو خود آپ کے پاس آئیں گے، دیں گے۔ ادھر یہ کہا کہ تمہیں جانے کی ضرورت نہیں، علماء کو آنا چاہیے۔ علماء کے پاس آ کر کے یہ کہا کہ صاحب آپ کی علم کی توہین ہے، آپ کو مالداروں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نہ وہ ادھر آئے نہ وہ ادھر گئے، اور دھیرے دھیرے پورے مدارس کا نظام روس کے اندر چوپٹ ہو گیا۔ جن کے یہاں ٹفن لگا تھا ان کو اگر سلام نہ کیا تو ٹفن بند ہو گیا، کوئی اور ناراض ہو گیا، سلام نہیں کیا، ناراض ہو گیا، چندہ بند کر دیا۔ اسی لیے دارالعلوم دیوبند میں سب سے پہلی جو وہ ہشتگانہ لکھے ہوئے ہیں، دارالعلوم کب تک صحیح طور پر چلتا رہے گا، وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ عام چندہ جب تک ہوتا رہے گا چلتا رہے گا۔ جس دن صرف مالداروں پر انحصار ہو جائے یا متعین لوگ ہو جائیں، اسی دن یہ ادارہ بند ہونے کی کگار پر آ جائے گا، کیونکہ وہ ناراض ہوا تو آپ کا اچھا خاصا بجٹ خلاص ہو گیا۔ تو یہ اس کے ذریعے سے یہ اللہ نے ہندوستان میں الہام کیا علماء پر۔ شاید پوری 1400 سالہ تاریخ میں اتنا مستحکم نظام جس طرح مدارس کا ہندوستان اور اطراف میں چل رہا پوری دنیا میں نہیں ہے، پوری تاریخ میں نہیں ہے، پوری دنیا میں نہیں۔ آج بھی آپ پوری دنیا دیکھ لیں، اتنے مدرسے الحمدللہ۔ اور اس کے ذریعے سے اور کیا فائدہ ہوا؟ اور ایک فائدہ یہ ہوا کہ عوام اور علماء کا ربط ہو گیا۔ اب جب علماء جاتے ہیں، اپنی یہ شان بان ہٹا کر کے کسی مالدار کے پاس گئے، وہ اس سے قریب ہوتا ہے، وہ اس سے میل محبت سلام دعا، پھر وہ ان سے مشورے کرتے ہیں، پھر گھریلو مشورے ہونے لگے، پھر ایک دوسرے سے مسئلے مسائل پوچھنے لگے۔ تو آج الحمدللہ آپ ہندوستان میں دیکھیں کہ علماء کا عوام کے ساتھ ربط مضبوط ہے، عوام علماء کی قدر کرتے ہیں، ان سے مشورہ پوچھ کے کرتے ہیں، اور علماء بھی عوام کی قدر کرتے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ جو آج نظام ہے وہ، اور روس کا نظام آپ کے سامنے ہے کہ سارے مدارس میں ختم ہو چکے۔ تو اس طرح کے مکاتب میں یہاں کوئی ضروری نہیں کہ یہاں پر ایسا ہو، لیکن جہاں جہاں کہیں اگر مالی ضرورت ہو تو اس مالی ضرورت کو بھی پورا کرنا یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال قابل مبارکباد ہیں آپ لوگ جن کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، وہ قابل مبارکباد ہیں، اور اس کو کبھی کسی بھی اعتبار سے ہمارے ذہنوں میں یہ نہ ہے کہ ایک معمولی چیز ہے، ہماری آنے والی نسلوں میں ایمان کی بقا کی ضمانت اور گارنٹی ہے۔ ان کی گھر واپسی نہ ہونے پائے، وہ مرتد نہ ہونے پائے نعوذ باللہ، وہ اپنے مذہب سے بیدار نہ ہو، سب سے پہلی کڑی یہ مکتب ہے۔ اگر مکتب میں بچے نہیں گئے تو پھر وہ بچے ہمارے رہیں گے کہ نہیں یہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ مکتب اینٹی وائرس کا کام کر رہے ہیں، گھریلو یہ تعلیم، اس کے ذریعے سے کچھ بھی پڑھا دیں، وہ کفر پڑھائیں، رات دن ان کی ٹیچریں پڑھائیں، کچھ بھی پڑھا، کوئی بھی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے ادارے کھولیں، ظاہر بات ہے کہ آپ کو انگلش میڈیم میں پڑھانا ہے، اپنے بچوں کو تعلیم میں آگے بڑھانا ہے، اور یہ بھی ضرورت ہے کہ ان کا ایمان باقی رہے، یہ بھی ضرورت ہے، اس کے لیے یہ مکاتب اور گھریلو ذمہ داری ہے۔ بس ایک اخیر میں بات کہ عقیدے کی جو بات ہے اس میں بڑے بھی محتاج ہیں، چھوٹے بھی محتاج ہیں۔ آج کی اس دور میں اس عقیدے کی تعلیم، ایک عقیدہ، اس طرح کی کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں، آپ علماء سے رابطہ کریے گا۔ 1 منٹ کا مدرسہ یا 1 منٹ کی تعلیم گھر میں کھانے کے وقت میں ہو، مسجدوں میں ہو، 1 منٹ میں ایک عقیدہ آپ سکھائیں، اس کو روٹیٹ کرتے رہیں، جتنے بھی عقیدے ہوں گے وہ انشاءاللہ باری باری آتے رہیں گے، تو ہم بھی بہکیں گے نہیں، پتہ نہیں کس وقت کون آ کر کے ہم کو بہکا جائے۔ یہ چند باتیں تھیں، شاید ہم نے 2-4-5 منٹ زیادہ لے لیے۔ بہر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور اس طرح کے جتنے بھی ادارے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پوری کامیابی کے ساتھ، اور جو بھی اس میں دامے دل میں سخن ہے اس میں کوشش کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، بلکہ بچے بھیجنے میں جو لوگ کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کو توجہ دلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، غلطیوں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما، عبادات کو قبول فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو معیشت کے اعتبار سے، معاش کے اعتبار سے انہیں مضبوط فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے یا اللہ مسلمانوں کو یا جن پر بھی ظلم ہو رہا ہے ان سب کو ظلم کی چکی سے ان کو نکال دیجیے۔ یا اللہ اس ملک میں بھی عدل و انصاف قائم فرما۔ یا اللہ بلا شبہ کمیاں ہماری ہیں، کوتاہیاں ہماری ہیں، لیکن آپ نے فرمایا قرآن پاک میں خلق الانسان ضعیفا، انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے،
اے رب کریم، آپ نے کمزوری کا سرٹیفکیٹ خود ہمیں دیا ہے تو ہماری عبادتیں بھی کمزور، توبہ بھی کمزور، نیتیں بھی کمزور۔ یا اللہ کمزور بندوں سے کمزور چیزوں کو قبول کر لیجئے۔ یا اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی، خاص طور سے فلسطین میں مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بہت ہو گیا، یا اللہ بہت ہو گیا، یا اللہ اب دیکھا نہیں دیکھ جاتا۔ اے رب کریم ان حالات کو بدل دیجئے، یا اللہ ان حالات کو بدل دیجئے۔ یا اللہ جہاں جہاں بھی مکتب مدارس چل رہے ہیں یا اللہ ان سب کا آپ تکفل فرمائیے، بہتر انداز میں انہیں چلانے والوں کو توفیق دیجئے۔ یا اللہ جو بھی مکاتب چلا رہے ہیں یا کسی بھی طرح معین و مددگار ہیں، دامے درمے سخنے، یا اللہ ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان سب کے جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرما۔ اے رب کریم آپ کے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں وہ سب ہمیں عطا فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہیے ہے یا اللہ ان تمام شرور فتن سے محفوظ فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، مقروض کو قرضوں کی ادائیگی کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔